اس سال پیش آنے والے کچھ واقعات جو بعض لوگوں کے لیے باعث حیرت تھے اور دوسروں کے لیے باعث فکر۔ امریکہ کا شہر نیو یارک، جہاں کئی ہزار لوگوں نے 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کا ایک چھوٹا سا شہر، جہاں کچھ ہی عرصے میں ایک پادری کے منصوبے نے امریکی صدر اور فوجی قیادت کو سخت پریشانی میں ڈال دیا۔ امریکہ کی ریاست ٹینیسی کا ایک شہر مرفریزبرو، جہاں کچھ لوگوں نے مسجد کی تعمیر کے خلاف نعرہ بلند کیا۔ ان خیالات کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد بھی کوئی کم نہیں تھی، لیکن امریکی ریاست میریلینڈ میں واقع ایک ادارے کے مطابق تعصبانہ خیالات سڑکوں پر ہی نہیں بلکہ سیاسی حلقوں میں بھی ظاہر تھے۔ سیاسی امیدوار سمجھتے ہیں کہ اگر وہ غیر ملکیوں سے نفرت کے جذبات ظاہر کریں گے تو شاید انہیں زیادہ ووٹ ملے اور وہ انتخابات میں کامیاب رہیں۔ یہ خطرناک خیال ہے کیونکہ اگر وہ اس قسم کے نظریات کے ساتھ عہدہ سنبھالتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ان پالیسیوں کی حمایت بھی کریں جو ہماری کمیونٹی کو منفی طور پر متاثر کرتی ہیں۔ پریا مورتی کا تعلق سالٹ نامی ایک ایسے ادارے سے ہے جو امریکہ میں رہنے والے جنوبی ایشیائی کمیونٹی کی صورتحال کا جائزہ لیتا ہے۔ سالٹ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 10 برسوں کے دوران سیاستدانوں نے اپنے بیانات میں بعض اوقات جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے بارے میں منفی جذبات ظاہر کیے ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کے وکیل اور تبصرہ نگار ارسلان افتخار: اس میں سے بیشتر اوقات تو مختلف گروپوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ سیاسی کامیابی حاصل کر سکیں اور اپنے امیدواروں کو منتخب کروا سکیں۔ سالٹ کی اس رپورٹ کے مطابق سیاسی بیانات میں نسل پرست خیالات اکثر کسی انتخاب سے قبل زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ سیاہ فام امریکیوں کے حقوق کے لیے ایک ادارے NAACP کے ہلری شیلٹن کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کے یہ بیانات عموماً لوگوں کے خوف اور غیر یقینی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس صورت میں ہم امریکی قوم کو ایسے اقتصادی مسائل سے گزرتا دیکھ رہے ہیں جو نفرت پھیلانے والے گروہوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ وہ ان حالات میں اپنے نظریات اور خیالات لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اپنے گروپوں میں بھرتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان گروپوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام مسائل کی ذمہ داری کسی ایک اقلیت پر ڈال دیں، حالانکہ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سبھی کو سامنا ہے۔ لیکن اس سال سیاسی حلقوں میں نسل پرست خیالات ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر لورینزو مورس کے لیے باعث فکر نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی حلقوں میں نسل پرستی اور نفرت کے جذبات کو ہوا دینے والوں کا تعلق امریکہ کے قدامت پسند ریپبلکن پارٹی سے ہے، اور اس سال اس سیاسی جماعت کی مقبولیت میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے یہ جذبات بھی واضح طور پر سامنے آئے۔ مثال کے طور پہ ٹی پارٹی کے اراکین امریکہ کے ریپبلکن جماعت میں اقلیت میں ہیں، لیکن وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور میڈیا میں بھی نظر آتے ہیں۔ اس صورت میں جہاں سیاستدانوں کو زیادہ تجربہ بھی نہ ہو، وہ جذبات بھی سامنے آ جاتے ہیں جو کسی دوسرے انتخابات میں شاید اتنے واضح طور پر ظاہر نہ کیے جاتے۔ لیکن پروفیسر مورس کے مطابق نسل پرستی اور تعصب کے یہ جذبات زیادہ عرصے تک سیاست میں اس لیے قائم نہیں رہتے کیونکہ یہ نظریات بیشتر امریکیوں کو نامنظور ہیں۔ NAACP کے ہلری شیلٹن بھی غیر ملکیوں کو ایک پر امید پیغام دیتے ہیں۔ امریکی بننے کا مطلب ہے شہری حقوق کی جدوجہد میں شامل ہونا۔ سیاہ فام امریکیوں کی حیثیت سے ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ شہریت حاصل کرنے کے 100 سال بعد آج بھی ہمیں شہری حقوق پانے کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ہم نئے امیگرنٹس کو بھی یہی کہیں گے کہ آپ اس جدوجہد میں شامل ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی حلقوں میں تعصب اور نسل پرست خیالات کا مقابلہ اسی صورت میں ہوگا جب جنوبی ایشیائی کمیونٹی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے گی۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔